नाज़रीन, अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाहों का मामला गेंद अब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की कोर्ट में आ चुका है। तनख्वाहों में इजाफा गवर्नर पंजाब के दस्तखत से मशरूत हो चुका है। गवर्नर पंजाब का बिल पर दस्तखत करने से पहले वज़ीर आज़म से मुशावरत का फैसला भी सामने आया है। तो आपको आगाह करेंगे तमाम सूरत हाल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है और इस फैसले के खिलाफ उन्होंने बात की है। अब देखना ये होगा क्या गवर्नर पंजाब जो ये बिल है उसको मंजूर करते हैं या फिर नहीं, और अगर मंजूर करना है तो फिर क्या होगा, और अगर नहीं होता तो फिर क्या सूरत हाल बनती है। इस पर बात करते हैं क़ज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। क़ज़ाफ़ी भट्ट बताएगा क्या सूरत हाल है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट भी कर दिया है कि वो इसमें हक में दिखाई नहीं देते इस फैसले के। गवर्नर के पास अब क्या रास्ते होंगे? देखिए अबूज़र, पहली बात तो ये है कि इनकी अरकान असेंबली की खुशियों पर वज़ीर आज़म ने पानी डाल दिया है। और जो यहाँ तक गवर्नर की बात है, जब तक गवर्नर इस बिल के ऊपर जो है वो दस्तखत नहीं करेंगे, ये बिल जो है वो आइनी तौर पर मंजूर नहीं होगा। और वज़ीर आज़म की जानिब से जो ट्वीट आया है उसके बाद जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि गवर्नर इस मामले के ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर से मुशावरत करेंगे और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि उन्होंने इस बिल के ऊपर दस्तखत करने हैं या नहीं करने हैं। 10 दिन का वक्त जो है वो मोहलत है गवर्नर के पास कि 10 दिन के अंदर जो है गवर्नर इस बिल को पंजाब असेंबली के पास नजर सानी के लिए जो है वो वापस भेज सकते हैं कि पंजाब असेंबली जो है इस बिल के ऊपर नजर सानी करे। अगर कोई तरमीम करनी है इस बिल के अंदर तो वो कर ली जाए। लेकिन अगर गवर्नर बिल को वापस नहीं भेजते और उनके पास ही पड़ा रहता है और दस्तखत भी नहीं करते हैं तो आइनी तौर पर जो है ये 10 दिन के बाद बिल खुद ब खुद जो है वो मंजूर हो जाएगा और कंसीडर किया जाएगा कि पंजाब असेंबली ने जो बिल मंजूर किया है उसके ऊपर मनोअन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन जो वज़ीर आज़म का ट्वीट आया है उसके बाद ये मुश्किल पैदा हो गई है कि अरकान असेंबली की तनख्वाहों का जो बिल कल झटपट मंजूर किया गया उसके ऊपर जो है वो अब कंसर्न्स हैं। तवक्को ज़्यादातर यही है कि शायद ये बिल जो है वो तरमीम के लिए दोबारा जो है असेंबली भेज दिया जाए और इस तनख्वाहों के अंदर जो है जो इजाफा किया गया है इसको कम कर दिया जाए। अगर कम किया जाता है तो ये कितना किया जाएगा इसके ऊपर तो महकमा ख़जाना और हुकूमत पंजाब मिल बैठ कर ही फैसला करेगी। लेकिन ज़्यादातर इम्कान यही है कि वज़ीर आज़म के ट्वीट के बाद जो है इस बिल को जो है वो तरमीम के लिए वापस जो है वो असेंबली भेजा जाएगा। लेकिन फैसला जो है वो वज़ीर आज़म की मुशावरत से गवर्नर पंजाब ही करेंगे। सही क़ज़ाफ़ी भट्ट, जिस तरह से आपने बताया तमाम सूरत हाल पंजाब के अरकान असेंबली की तो तनख्वाहें जो हैं बढ़ा दी गई। दीगर सूबों में क्या सूरत हाल है? पंजाब ने क्या बड़े भाई का किरदार अदा किया? दीगर बलोचिस्तान और KP और सिंध में क्या सूरत हाल है? देखिए अबूज़र, अगर हम कंपैरिजन पे जाएंगे तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल नज़र आती है तमाम चीज़ों से बालातर होके कि पंजाब असेंबली की तनख्वाहें जो हैं अरकान असेंबली की वो सबसे कम है। यानी कि अगर मैं कंपैरिजन करूँ, थोड़ी सी तफसील दूँ तो पंजाब असेंबली के जो रुकन है उसकी बुनियादी तनख्वाह जो है बेसिक सैलरी जिसको कहते हैं वो 18,000 रुपये है। और अगर इसमें दीगर अलाउंसेस डाल लिए जाएँ तो ये तकरीबन 83,000 रुपया माहाना बनता है। लेकिन अगर हम इसी तनख्वाह को उठा के KP में चले जाएं तो KPK में जो है एक रुकन असेंबली की बुनियादी तनख्वाह जो है वो 80,000 रुपया है और अलाउंसेस डालकर माहाना जो उनके टेक होम जाती है वो 1,53,000 रुपया वो लेते हैं। सिंध असेंबली में जाएं तो वहाँ पे जो बुनियादी तनख्वाह पंजाब असेंबली जो है खासी आगे दिखाई देती है और दीगर सूबे जो हैं वो भी किसी से कम नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब। मीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सूरत हाल एक दिन में यकसर बदल चुकी है। पंजाब असेंबली ने गुज़िश्ता रोज़ जो बिल पास किया, आज वज़ीर आज़म जो है उससे खफा दिखाई देते हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कंपैरिजन भी बात की जाए तो फिर भी पंजाब की खासी ज़्यादा है तनख्वाहें। अगर बात की जाए मेम्बरान की, कैसे देखते हैं सूरत हाल को डेवलप होते आप? देखिए, ये बिल तो परसों पेश किया गया था पंजाब असेंबली में और कल इसको मंजूर कर लिया गया। कल तमाम मीडिया पे इसकी खबरें भी आ गई। तो वज़ीर आज़म ने इस पर आज आके तो अपना मौक़िफ़ बयान किया है। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म अगर परसों ही अपना मौक़िफ़ बयान कर देते, जब बिल पेश किया गया था तो बिल मंजूर ना होता। अब अगर बिल मंजूर हो गया है तो इस बिल को रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन रिवर्स करने से कुछ आईनी पेचीदगियां भी पैदा हो सकती हैं। बहरहाल मजमूई तौर पे वज़ीर आज़म ने जो आज 2 दिन के बाद मौक़िफ़ बयान किया है वो रायमा जो है उसके ऐन मुताबिक है, क्योंकि इस वक्त जैसा कि खुद वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि पाकिस्तान के हालात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते और अगर हुकूमत
جو ہے وہ بچت کر رہی ہے تو ارکان اسمبلی کو اپنی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر واقعی ملک جو ہے وہ خوشحال ہو بعد اس طرح کے بل پاس ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس میں دو تین چیزیں سامنے آئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب 2 دن تک کیوں خاموش رہے، کیا ان کو بتایا نہیں گیا؟ اور کل رات کو جب مختلف ٹی وی چینلز پر اس بل کی منظوری پہ تنقید کی گئی اور ہم نے بھی تنقید کی، تو کیا اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے اور وفاقی حکومت ہے اس کا آپس میں بھی کوارڈینیشن نہیں ہے، پی ٹی آئی کے اندر بھی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ وہ وزراء حضرات جو صبح تک اس بل کی منظوری کے حق میں دلیلیں پیش کر رہے تھے، وہ جیسے ہی عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا تو انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر لیا۔ تو مجموعی طور پہ عمران خان صاحب کا امیج تو بہتر ہو گیا ہے، لیکن صوبائی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کا جو امیج ہے اس کو کافی نقصان پہنچا ہے، کیونکہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو پارٹی ہے اس کے اندر اب کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں ہے، کیونکہ اتنا اہم بل جو ہے وہ اگر آپس میں صلاح مشورے کے بغیر ہی منظور ہو گیا ہے تو چیف منسٹر صاحب جو ہے ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ ہر بات جو ہے وہ وزیر اعظم سے پوچھ کے کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ چیف منسٹر اور وزیر اعظم کا بھی بہت سے معاملات پر ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں ہے۔ تو عمران خان کی ٹویٹ میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ارکان اسمبلی وزراء اور خاص طور پہ جو وزیر اعلیٰ نے جو اپنی تنخواہ میں اضافہ کیا ہے اور اپنے لیے ایک گھر کا بھی بندوبست کر لیا، تو اس پر ان کو بہت مایوسی ہوئی ہے۔ تو اب یہ وہی وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ ان کے وسیم اکرم پلس ہیں۔ تو اب پھر وسیم اکرم پلس کو اس پر کو بات کرنی چاہیے، کو معذرت کرنی چاہیے، کو وضاحت دینی چاہیے، یا پھر عمران خان صاحب کو ان کے خلاف کو کارروائی کرنی چاہیے۔ صرف ایک ٹویٹ کر دینے سے اور اپنا موقف 2 دن کے بعد بیان کر دینے سے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف گونگلوں سے مٹی چھاڑی گئی ہے، جب تک کہ وہ وزیر قانون پنجاب کے اور وزیر اعلیٰ پنجاب جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے ان کے خلاف عمران خان صاحب کوئی کارروائی نہیں کرتے، یا وہ دونوں حضرات جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے، وزیر اعظم سے، عوام سے معذرت نہیں کرتے، تو یہی سمجھا جائے گا کہ عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کر کے صرف اپنی ساکھ کو بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس چکر میں انہوں نے صوبائی حکومت اور تحریک انصاف کی جو ساکھ ہے اس کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ صحیح میر صاحب، جیسے آپ نے بجا فرمایا، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ افتخار احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ افتخار صاحب، سینئر تجزیہ کار افتخار صاحب نے ہمیں وقت دیا ہے، بہت شکریہ۔ پہلے تو افتخار صاحب یہ بتائے گا کہ چودھری محمد سرور گورنر پنجاب کے کورٹ میں بال آ چکا ہے، صورتحال کیسی دیکھتے ہیں؟ قانونی پیچیدگیاں کیا ہوں گی یا اس سے ڈیل کرنے کے لیے کیا راستے ہوں گے حکومت کے پاس؟ اب میرا خیال ہے کہ عمران خان کو سوچنا پڑے گا کہ اس نے کس آدمی کو یہاں پہ چیف منسٹر پنجاب بنایا۔ اگر اسی طریقے کے چیف منسٹر یہاں پہ رہے کہ انہوں نے کانفیڈنس بھی نہ لیا اپنی قیادت کو کہ وہ ایک اتنا بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں، تو پھر اس قیادت کو بھی سوچنا چاہیے کیا ان کو کوئی چیٹ تو نہیں کر رہا، کیا کوئی کھیل بڑی تو نہیں ہے جس سے ان کو باخبر نہیں رکھا جا رہا۔ اور میں جب وہ لاہور آتے ہیں تو ان کے دائیں پہ بیٹھ کے خاموشی کے ساتھ ہاتھ باندھ کے تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کے بڑے لوائل ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج ان کے دوستوں نے کہا کہ خیر صاحب آپ عجیب بات کر رہے ہیں، یہ تو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے اور پارلیمنٹ نے بل پیش کر دیا۔ پارلیمنٹ میں ایسے بل نہیں پیش ہوتا کہ آپ صبح جائیں اور پارلیمنٹ میں کوئی چیز نہ ہو اور 1 گھنٹے کے بعد ایک بنا بنایا ٹائپ شدہ بل آ گیا جس میں ایک ایک چیز کی ڈیٹیل لکھی ہو، کتنے پیسے ملیں گے، گاڑی کیسی ہوگی، گاڑیاں کتنے عرصے کے لیے ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب چیف منسٹر کے علم میں تھا سب کچھ اور اس کی خواہشات کے مطابق ہوا ہے۔ اور آج عمران کی جو ٹویٹ ہے اور چیف منسٹر کا جو عمل ہے اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ سم باڈی از چیٹنگ سم ون، ادھر عمران خان از چیٹنگ دی عثمان بزدار اور عثمان بزدار از چیٹنگ دی عمران خان۔ ان میں سے ایک آدمی دوسرے کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اور یہ بڑا خوفناک دھوکہ ہے، کیونکہ یہ بڑا صوبہ ہے اور اس میں اگر یہ کھیل شروع ہوئی ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں پیسے زیادہ ملتے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن کل ہی اس کے اپنا بندے ایک نے کہا کہ لوگوں اتنی مہنگائی بڑھنے والی کہ تمہاری چیخیں نکل جائیں گی۔ کہ لوگوں کی آپ چیخیں نکلوانا چاہتے ہیں اور خود آپ اپنی سہولتوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں ایک طرف چھوٹے چھوٹے سموسے کھاؤ اور پیسے بچاؤ، اور ایک طرف کہا کہ جی آپ اپنا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دو، ایک طرف کہا جا رہی ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے کے فیصلے کیے جا رہے ہیں
اور اپنا عمران صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران صاحب ایک پیج پر دکھائی نہیں دیتے افتخار صاحب، جس طرح سے آپ وجہ فرما رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا امیر صاحب. ایک پیج پر دکھائی نہیں دیتے افتخار صاحب کا یہی ہے موقف اور یہی رائے ہے ان کی. آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب جب بھی لاہور آتے ہیں، کابینہ کا اجلاس وہ صدارت کرتے ہیں، پھر کیا ڈیفینسو پوزیشن اپنائیں گے؟ کیا ڈیفینڈ کریں گے اس ایکشن کو کہ میں آتا تھا اور مجھے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ بل بھی پاس ہو رہے ہیں اور میرے مشورے کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ دیکھیں، یہ جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس لیے کہ عمران خان صاحب خود جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بچت کر رہے ہیں. انہوں نے جو اپنی پہلی تقریر کی تھی اس میں کہا جی میں وزیر اعظم ہاؤس کے جو ملازمین ہیں ان کو کم کر دیا، گاڑیاں بیچ دی، گائے بھینسیں تک بیچ دی. تو ایک طرف ان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ بچت کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ان کی پنجاب کی حکومت ہے اور خاص طور پہ جو ان کا وسیم اکرم پلس جو چیف منسٹر ہے مسا بڑھا رہا ہے، اپنے لیے امراض میں اضافہ کر رہے ہیں. ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب کو اس کا علم نہ ہو. اور جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 دن پہلے بل جو ہے یہ پنجاب اسمبلی میں آیا تھا، تو 2 دن تک عمران خان صاحب کو کیوں نہیں پتا چلا؟ اور 2 دن تک اتنی بڑی حکومت ہے اور پچھلے 2 دن سے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں ہو رہا، تو اتنی ان کی مصروفیت بھی نہیں تھی، تو ان کو کیوں نہیں پتا چلا؟ چلے بہرحال ٹھیک ہے، اگر پتا چل گیا میڈیا کے ذریعے اور اب انہوں نے اپنا موقف پیش کر دیا ہے، تو صرف اب اپنا موقف پیش کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا. اب ان کو چاہیے کہ جن لوگوں نے ان کی پالیسی کو وائلیٹ کیا ہے ان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی ہونی چاہیے. ان کی